بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی جو الیکشن ہے لگتا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے ہوں گے. یہ الیکشن کو لے کے تمام ادارے اس میں اپوزیشن شامل ہو یا جو دونوں دھڑے کہہ لیں. اپوزیشن میں تو عمران خان نہیں ہے. انصاف کرنے والے بھی جو ان سے ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر ہیں کہ ہم نے اگر انصاف دے دیا تو جن لوگوں نے ہمیں اس مرتبے تک پہنچایا تھا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ججز مقرر کی جاتے ہیں ہائی کورٹ کے وہ اکثر وکلا سے لیے جاتے ہیں، اور وکلا جن کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو وہ بآسانی جو ان سے ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں. پھر وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کے جج بن جاتے ہیں اور اپنی ٹرم پوری کرتے ہیں. ایسی اس طرح سے چلتا رہتا ہے. پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے لمبا عرصہ حکومتیں کی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ ججز جو ان سے ہیں اس وقت ان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی پارٹی سے بھی تعلق ہے یا ان کے خاندان سے تعلق ہے. ان کی حالات یہ ہیں اس وقت پاکستان ٹوٹل بربادی کی طرف جا چکا ہے. اتنی زیادہ بربادی ہے پاکستان کے اندر کہ آج جو ڈالر ہے وہ 315 سے 20 تک کا بک رہا ہے. آفیشلی ریٹ جو سا ہے وہ کوئی 290 کے قریب ہے، لیکن جو بلیک میں بک رہا ہے وہ 215 سے 20 میں بک رہا ہے. اور یہ انتہائی تکلیف سے بات ہے. ادھر پیٹرول کی قیمت جو سی ہے اوپیک پہلے بڑھا رہے ہیں اور وہ بھی $20 شاید اور بڑھ جائے. اس کا اثر بھی ڈائریکٹلی جو سا ہے وہ پاکستان کے عوام پہ پڑے گا. اور وہ یہ نہیں، لیکن اس سے قطع نظر کسی کو بھی اس بات کا احساس ایک تاریخ مقرر کی گئی تھی جو پہلے اس کو سپریم کورٹ کی ایک جج نے اس کو ہٹا کے قلعدم کر کے اس کو کہہ دیا کہ یہ اکتوبر میں جا کے الیکشن، جبکہ قانون میں لکھا ہے کہ جب بھی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اس کے 90 روز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. آج کا جو تاریخی فیصلہ ہے جو 3 ججز نے کیا ہے، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 2 ججز کے ساتھ کیا. انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو جو ان سے وہ الیکشن ہوں گے، جس کو وفاقی کابینہ جو شہباز شریف صاحب کی ہے وزیر اعظم کی، اس نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اور نواز شریف صاحب نے کہا جی ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کورٹ کے اندر مقدمہ چلنا چاہیے ان تینوں ججوں کے خلاف. وہ جو بگوڑا ہے جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود بھاگ کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ، وہ وہاں سے حکم کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہی کے حکم پہ یہ سب کام چل رہا ہے. وہ اور جس طریقے سے شاعرانہ شان طریقے سے اس ملک سے وہ گئے تھے، ایک قیدی روانہ ہوا تھا ایک چارٹر طیارے میں، اور آج تک وہ وہاں بیٹھے ہیں. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے. آپ ہمارے ملک میں کسی بندے پہ بھی جھوٹا الزام لگا دیں، سپریم کورٹ کا جج اس کو عدالت کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے سامنے ایک ملا کھڑا ہوتا ہے. جو ملا جو کہہ رہا ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے. اس قسم کے کئی واقعات ہوئے کہ جی قرآن مجید کے تراجم کے اندر جی انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے غلط ترجمہ کیا، وہ سپریم کورٹ کا جج اس کو دیکھ نہیں رہا کہ یہ غلطی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور ان کو وہ جیل میں موجود ہے، ان کو انصاف نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا نہ یہ تو ہم کب انصاف دیں گے یہ پتہ نہیں. لیکن اس قسم کے کاموں میں جو 2 نمبری کے کام ہیں، جب آپ کا جو آئین بنا ہوا ہے، جو وہ آئین ایسا کہ اس کی موم کی نہ کہ اس کو جدھر مرضی موڑ لے، ادھر کر لے ادھر کر لے، یہ ان کا حال ہے. انہوں نے اس آئین کو بدلنے کے لیے پوری کوشش کیا. اکثریت جو سی ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے لوگوں کی ہے یا پیپلز پارٹی کے ہیں. 3 جج ہیں جن کا میں نہیں سمجھتا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن انہوں نے انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمیں انصاف اور قانون کہتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. انہوں نے ایک تاریخ دے دی کہ 13-14 دن جو ہے زیادہ ضائع ہوئے، اس کو انہوں نے آگے کر کے 14 مئی کا پنجاب کا الیکشن کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ الیکشن ہو. اس کے اوپر نون لیگ کے اندر ایک صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے اس وقت. اگر الیکشن ہو گیا
تو ہماری ایک سیاسی قبر بن جائے گی پنجاب میں، کیونکہ ہم نے تو یہاں سے کچھ نہیں حاصل ہونا، یہاں تو سب طرف پی ٹی آئی ہے. کیونکہ کل میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام جس کے اندر وہ مریم نواز کے جلسے کا دکھا رہے تھے کہ افطار پارٹی کر رہی ہے وہ، جس میں 90% لوگ جو سے پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے تھے جو کھانا کھانے کے لیے گئے. تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، جب اعلان ہوتا ہے تو وہ جا کے کرسیاں ملک لیتے ہیں اور وہاں جا کے وہ کھانا شانا کھاتے ہیں اور نکل کے آ جاتے ہیں. بہرحال کھانا کھانا تو اچھی بات ہے، افطاری بھی کرنی چاہیے. اس وقت نون لیگ اپنی جتنی بھی پاپولرٹی ہے وہ کھو چکی ہے. پیپلز پارٹی کا تو وہاں سے پہلے ہی شیرازہ بکھرا ہوا ہے. تو حالات اس وقت یہ ہیں، ادارے جو ان سے جس کو ہم ادارے کہتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہیں، وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے اور پاکستان کو برباد ہوتا دیکھ رہی ہیں. ہم بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کو برباد ہوتے ہوئے، لیکن ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ہم یہاں سے صرف دعا کر سکتے ہیں. باقی جو بھی کچھ کر رہے ہیں انہی لوگوں نے کرنا ہے جو پاکستان کے کرتے دھرتے ہیں. خاص طور پہ جن لوگوں نے حکومت پہ اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں، وہ لوگ وہی کام کریں گے جو ان کے مفاد میں ہوگا. بھلے اس سے پاکستان برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، خانہ جنگی پھیل جائے، قحط پڑ جائے، لیکن اس کا ان کے پر کوئی اثر نہیں. حالات پاکستان کے بدستور خراب ہو رہے ہیں اور اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں کہ اس کا واپس آنا، عمران خان کو بھی آج حکومت مل جائے اس کو واپس اس کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھ رہے ہیں. حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور ان عقل کے اندھوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان کا یہ ہے مطالبہ کہ الیکشن ٹائم پر ہونا چاہیے. یہ ایک جائز مطالبہ ہے. میں عمران خان کے اتنے فیور میں نہیں ہوں، لیکن اس کا یہ جائز مطالبہ ہے. اور موجودہ حکومت اس کو الیکشن اس لیے نہیں کرا رہی، انہیں پتا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں بیچنے کے لیے عوام کو انہوں نے 11-12 مہینے میں ملک کو برباد کر کے رکھ دیا. آبادی بھی نہیں گیا تھا اتنا کہ ان 11-12 مہینے میں. تو اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہی ہے کہ پاکستان مزید تکلیف میں پہنچے گا اور یہ ایک آخر جسے کہتے ہیں کہ ایک آخر پہ جائے گا کہ کتنی کی آخر بربادی ہوگی، کتنا کا ظلم ہوگا. ایک دن ظلم کی بھی آخر ہوتی ہے اور اس ظلم کی آخر بہت قریب ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آئے ہوگی تو اس وقت ایک انقلابی صورتحال پر پیدا ہوگی. وہ کون انقلاب لائے گا آپ کیجیے گا، آنے والا وقت. اللہ